ہمارا خاندان جو ہے وہ ہمارے دن بدن تقسیم ہوتے جا رہے ہیں. آخر ایسی ریزن کیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا خاندانی نظام جو ہے وہ دھرم برم ہوتا جا رہا ہے، ہمارا خاندانی نظام دن بدن تقسیم ہوتا جا رہا ہے؟ آخر کون سی ایسی وجوہات ہیں، ایسی ریزنز ہیں جو ہمارے آبا و اجداد تھے، دادا نانا جان یا ہمارے ماما ماموں خالہ جان، یہ جو بڑے تھے، ان کے دور میں ہمارے خاندان تقسیم کیوں نہیں تھا؟ یہ ایک بہت اہم چیز ہے، اس پہ کبھی کسی نے ڈسکس کرنے کی کوشش نہیں کی. تو میں اس کو اگر انالیسس کرتا ہوں، اس پہ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں، تو یہ ہے کہ آج کل کا خاندانی نظام برباد ہونے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے ہمارا ضرورت سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہو جانا. اچھا، اب اس میں تعلیم یافتہ ہونا، ایجوکیٹڈ ہونا اور تربیت یافتہ ہونا یہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے. پہلے لوگ اگر ایجوکیٹڈ نہیں تھے تو ان کے پاس جو تھی سب سے بڑھ کے چیز تھی وہ تربیت یافتہ لوگ تھے. ان کے پاس تربیت تھی، ان کو بڑے چھوٹے کی پہچان تھی، تمیز تھی. جب بڑے بات کر رہے ہوتے تھے چھوٹے وہاں سے اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے، اور بڑے اپنے گھر کے مسائل کو چھوٹوں کے سامنے پیش نہیں کیا کرتے تھے، چھوٹوں کے سامنے کبھی بھی بات چیت نہیں کیا کرتے تھے. لیکن اب نظام ایسا ہے کہ جب چھوٹے بیٹھے ہوتے ہیں تو بڑے جب دوسروں کی اولاد کی غیبت کرتے ہیں، حسد، بغض، چغل خوری، لڑائی جھگڑا، ان کو گالم گلوچ بچوں کے سامنے کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے بچوں کو جو چیز دے رہے ہیں وہ یہی ان میں ڈیولپ کر رہے ہیں کہ گالم گلوچ، لوگوں سے حسد کرنا، بغض کرنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا. انوائرمنٹ آپ اپنے بچوں کا چینج کر دیتے ہیں، تربیت ان کی غلط کر دیتے ہیں، اخلاقیات سے گری گفتگو ان کے سامنے کرتے ہیں. تو صحیح کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی اولاد کسی کے سامنے بات کرتی ہے، گفتگو کرتی ہے، تو اصل میں وہ جو اپنے گھر سے اس نے جو کچھ سیکھا ہوتا ہے، جو تربیت اس نے اپنے گھر سے لی ہوتی ہے، وہ اپنی تربیت لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے. ہمارا خاندان دن بدن تقسیم ہو رہا ہے، لوگوں کے خاندان تقسیم ہو رہے ہیں، لوگوں کے ہم سب کے گھر ڈے بائی ڈے تقسیم ہو رہے ہیں. اس کی ریزن ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ اپنے ماں باپ کو کہتی کہ آپ کم عقل ہیں، کم فہم ہیں، آپ کو ایجوکیشن کا نہیں پتا، آپ کو ٹیکنالوجی کا نہیں پتا. ہمیں پتا، ہم نے یونیورسٹیز کا منہ دیکھا ہے، ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے. ہم جب اپنے والدین کے سامنے کھڑے ہو کے ایسی بات کرتے ہیں نا، تو والدین تھوڑے سے کانفیڈنس میں آتے ہیں کہ ہمارے بچے ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن ہمارے گھریلو معاملات میں ہمارے بچے جب دخل اندازی کرتے ہیں تو یقین جانیں پورے کا پورا نظام بیڑا غرق ہو جاتا ہے، پورا نظام درم برم ہو جاتا ہے، پورا نظام فسادات کی شکل ہو جاتا ہے، پورا نظام وہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ نظام کی جڑیں ہل جاتی ہیں. فسادات اس لیول تک جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں طلاق جو ریشو ہے طلاق کی جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا، اس کی ریزن سب سے بڑی یہی ہے کہ جب یہ تمام معاملات بڑوں کے ہاتھ سے نکل کے چھوٹوں کے ہاتھ میں جاتے ہیں نا، تو پھر چھوٹے اپنی کم عقلی اور کم فہمی کی وجہ سے جو فقدان ان کے اندر تربیت کا ہے وہی سامنے لے کے آتے ہیں، اور اس سے نسلیں بھی بگڑتی ہیں، اس سے اولاد بھی بگڑتی ہے، شرح طلاق بھی بڑھتی ہے. اور خود کو عقل مند کر سمجھنے والی نیو جنریشن، خود کو ایجوکیٹڈ سمجھنے والی نیو جنریشن، پیسے کے بل بوتے پہ چلنے والی نیو جنریشن اپنے ماں باپ کو جب پس پردہ ڈال کے گفتگو کرتی ہے بڑوں کے درمیان میں آ کے، تو پھر کیا ہوتا ہے اس میں خاندان تقسیم ہوتے ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں، رشتے بکھرتے ہیں، عزت، لحاظ، عظمت، غیرت، شرم و حیا سب ختم ہو جاتی ہے. تو اس میں قصور ماں باپ کا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد سے لا علم ہے. کانفیڈنس ہونا چاہیے، اپنی اولاد پہ بھروسہ کریں، اندھے وہاں بھروسہ کریں، بلائنڈ بھروسہ کریں، لیکن اس لیول پہ جا کے بھروسہ نہ کریں کہ آپ کی اولاد خاندان اجاڑ رہی ہے، آپ کی اولاد خاندان کو تقسیم کر رہی ہے، آپ کی آپ اولاد کی دی لوگوں میں ہوئی آپ کے تربیت کی متعلق جو عکاسی کرتے ہیں.